حفیظ خان کا صدارتی خطبہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔ پاکستانی زبانوں کے 75 سال کے عنوان سے ایک روزہ قومی کانفرنس برخط کا یہ اختتامی لمحے چل رہے ہیں۔ میں جو لوگ بنفس نفیس یہاں تشریف فرما ہے، مقررین کے علاوہ جناب حسن حسرت صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ محترمہ افشاں عباسی صاحبہ، ڈاکٹر لبنہ فرحہ یہاں بہت دیر موجود رہی، منزہ جاوید صاحبہ، ڈاکٹر قاسم سوڈر صاحب، ارسلان امجد صاحب، اقبال حسین افکار صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ عابد حسین صاحب تشریف لائے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی اعلان ساتھ کروں گا کہ یہ پاکستانی زبانوں کے حوالے سے پہلا پروگرام ہے، کیونکہ پاکستان کے اس گلدستے میں بہت سی زبانیں موجود ہیں۔ شاعر نے کہہ رکھا ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب اختلاف سے۔ تو یہ جتنی پاکستانی زبانیں یہ گلدستہ ہے، اور یہ اس کی خوبصورتی کی علامتوں کے طور پہ ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ میں آخر میں گزارش کروں گا ادارے کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل بہت ہی پائے کے نقاد اور محقق ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب سے کہ وہ اظہار تشکر فرمائیں۔ بہت محترم ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ بھائی آخر میں تقریر کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کو کرنی ہوتی ہے وہ سب آپ سے پہلے کر کے جا چکے ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں جو مجھے کرنی تھی وہ حفیظ خان صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے کر دی۔ بہرحال آپ کو گھبرانا نہیں ہے، میں ان کو دہراؤں گا نہیں، تو میرا کام صرف شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن جو بنیادی بات اس کے انعقاد کا مقصد تھا، اور اس کو حفیظ خان صاحب نے بہت ہی جامع انداز میں اور مختصر انداز میں خوبصورتی سے بیان کر دیا، وہ یہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہمارے آئین میں جہاں آرٹیکل 251 میں یہ لکھا ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ جس زبان کو چاہیں اپنی سرکاری زبان بنائیں اور ان زبانوں کی ترقی اور تحفظ اور فروغ کے لیے کام کریں۔ بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے، اور اپنی ماں کی زبان سے بھی پیار ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ایک فطری بات ہے۔ تو یہ جو زبانیں ہیں، جو خوبصورت زبانیں ہیں، صرف پاکستانی زبانیں نہیں، دنیا کی ہر زبان خوبصورت ہے، اور زبان تہذیب کا اور کلچر کا حصہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی زبان مر جائے خدا نخواستہ تو زبان کے ساتھ اس تہذیب، اس کلچر کا ایک حصہ مر جاتا ہے۔ تو زبانوں کا تحفظ بہت ضروری ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں زبانیں مر رہی ہیں، بہت تیزی سے مر رہی ہیں، اور بعض زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والے صرف چند رہ گئے۔ بدخشی یا بدخشانی ایک زبان، واحد قبولدار صاحب یا عبداللہ جان عابد صاحب تصدیق کریں گے میری، حسن حضرت صاحب میں ماہر لسانیات میں بیٹھے ہیں۔ بدخشی کے کچھ لوگ کہتے ہیں 17 بولنے والے رہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جی 3 بچ گئے ہیں، وہ بھی کافی ان کی عمر زیادہ ہے، اور ان کے جانے کے ساتھ یہ زبان بھی مر جائے گی۔ تو پاکستان میں جو 74 یا 75 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ان میں سے بہت ساری معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے، ایکسٹنکٹ ہے۔ تو ان زبانوں کی اپنی دانش ہے، اپنی حکمت ہے، ان میں صدیوں کے تجربات ہیں، خوبصورت اس میں کلاسیکل لٹریچر ہے، صوفی خیالات ہیں، ان سب کو بچانا ضروری ہے۔ تو ہم یہاں یقیناً اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جو باقی ساری زبانیں ہیں، پاکستانی زبانیں، وہ بھی ہماری زبانیں ہیں، اور ان کا تحفظ و فروغ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ملک کی زبانیں ہیں، اور اس میں بڑی کام کی چیزیں ہیں، اور اسی طرح ہم مل کر ایک ساتھ تمام زبانوں کو ملا کر ساتھ چلیں گے اور ایک دوسرے کو مضبوط بنائیں گے۔ اور جو بہت ہی خوبصورت اور اہم بات حفیظ خان صاحب نے کی کہ زبانوں کو آپس میں لڑوانے کا مقصد انگریزی کے تسلط کو دائم بنانا تھا۔ ہمارا مقابلہ اردو اور پاکستانی زبانوں کا نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو انگریزی سے ہے، وہ انگریزی سب کو کھا رہی ہے، پاکستانی زبانوں کو بھی، اردو کو بھی۔ تو بس مجھے شکریہ ادا کرنا تھا، بہت اہم مفید گفتگو ہوئی، بہت ساری معلومات حاصل ہوئی، اور جتنا میں سن سکا، مجھے جانا پڑا کسی کام کے لیے۔ عبداللہ جان یا واحد قبولدار صاحب اور لوگوں کی جو میں نے سنی گفتگو، بہت ساری چیزیں میرے لیے نئی تھی، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری گفتگو آپ لوگ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، کوئی تحریری شکل میں ہمیں دیتے نہیں ہیں، اور اگر سارا تفصیل سے نہیں تو کم از کم اختصار کے ساتھ
اگر بتا دیں جیسے عبداللہ جان عابد صاحب مختصراً بتا دیں کہ پشتو میں اردو کے کیا تراجم ہوئے یا پشتو سے اردو میں، وہ اگر ایک چھوٹا سا مضمون ہی لکھ دیں 2-4 صفحوں کا، بزدار صاحب لکھ دیں، بھٹی صاحب نے اتنا کام کیا، ان کی 80-85 کتابیں ہیں. تو اگر آج کی گفتگو کو آپ لوگ مختصراً سمیٹ کر ہمیں لکھ کر بھیج دیں تو تجمل صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ اخبار اردو میں اس کو شامل کریں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. انشاءاللہ اگلی نشست بھی ہوگی اسی موضوع پر، 2-3 نشستیں کرنی پڑیں گی کم از کم، کیونکہ 75-76 زبانیں ہیں. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تصویر بنوا لی تھی اسد صاحب تشریف لائی.